السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے ہمارا کہ ہم توجہ کریں گے کہ ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں، ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں، وہ کس لیول کی ہوتی ہیں اور ہمارے عمل اور ہمارے کردار کس طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایام فاطمیہ ہیں، اسی حوالے سے بی بی سیدہ کا فرمان جو بی بی سیدہ خواتین کے لیے بتاتی ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جو نامحرم کو نہ دیکھے اور نامحرم اس کو نہ دیکھے۔ بی بی سیدہ کا یہ فرمان دیکھیں، اگر ہم آج کے اس دور میں دیکھتے ہیں تو ہم خواتین کنیزان بی بی سیدہ آج کے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ توجہ کرنی چاہیے۔ یعنی بی بی کے اس قول کو ہم پڑھتے ہوں گے، یقیناً پڑھتے ہوں گے، مگر ایز اے ریڈنگ، جیسے کہ بس پڑھ لیا کسی نیوز کی طرح، کسی خبر کی طرح اور رکھ دیا۔ یہ جو مولا کے فرمان، یہ جو بی بی سیدہ کے فرمان، یہ جو حدیثیں، یہ سب اگر کوئی سوچنا چاہے تو سب سے پہلے وہ یہ توجہ کرے کہ کوئی بھی حدیث فرمان ہو یہ میرے لیے ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ سوچے کہ مولا یا بی بی مجھ سے مخاطب ہیں۔ اگر بی بی کا یہ فرمان میری نگاہوں سے گزرے تو دیکھنا چاہیے، بلکہ ایام فاطمیہ ہوں، جب مولا کی ولادت اور شہادت کے ایام ہوں کسی بھی معصوم کے، تو ایسی احادیث کوٹ کرنی چاہیے جس سے معاشرے میں سدھار آ سکے، جہاں پہ کوئی اپنا کردار بنا سکے۔ تو مولا یہ جو بی بی سیدہ کا یہ فرمان ہے، اس کو ہم دیکھیں تو ہم اس پہ توجہ تو کیا کریں گے، ہم اس کے بالکل الٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں کوئی خاتون یہ کہہ سکتی ہیں کہ بہت مشکل ہے کہ آج خواتین کو گھر سے باہر جانا بھی ہوتا ہے، جابس بھی کر رہی ہوتی ہیں، بہت سے گھر کے معاملات اتنے ہوتے ہیں کہ آج کل بہت گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بالکل جو ہے اپنے گھر کی ذمہ داری میں بالکل اپنے گھر میں اس طرح ہوتی ہیں کہ جیسے شوہر کے ساتھ ساتھ بالکل شانہ بشانہ ذمہ داریاں اٹھاتی ہیں، تو باہر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، ان سے بھی ڈیلنگز ہوتی ہیں، بہت سے معاملات اسکول کالج بچوں کے سب معاملات دیکھنے ہوتے ہیں۔ یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، مگر اس میں بھی ہے کہ باحجاب ہو کے کام کیے جائیں گے، باہر جائیں گی بھی تو باحجاب ہو کے جائیں گی۔ یہ ایک بالکل الگ موضوع ہو گیا کہ واجب کیا ہے عورت کے اوپر کہ حجاب میں ہی باہر جائے۔ مگر ہم جو بیوی کے فرمان پہ بات کر رہے ہیں، ہم تو بالکل ہی الٹ کر رہے ہیں، اس طرح سے الٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اختیار میں ہے، جو کل ہم نے اپنا موضوع بنایا تھا کہ فیس بک پہ پکچر ہم خود لوڈ کرتے ہیں، بیوی کہہ رہی ہیں نامحرم نہ دیکھے، ہم خود لگا رہے ہیں۔ کبھی دیکھیں اگر کوئی کسی چیز کو منع کرے اور ہم وہ کریں، ہم چلیں عام گھریلو مثال لیتے ہیں کہ ہم بہت عام لے لیتے ہیں، اپنے بچوں کے حوالے سے لے لیں یا اپنے ملازموں کے حوالے سے لیں، یا ہمارے جو آفس کالج میں ہم جن کو سمجھتے ہیں ہمارے ماتحت ہیں آفس وغیرہ میں چلیں، کالج اسکول میں دیکھ لیں دوست ہوں، اگر کوئی ہم بات کہیں وہ نہ کرے بلکہ اس کا الٹا کرے تو کتنا شدید غصہ آتا ہے، اور ایک ذہن میں ایسا آتا ہے کہ شاید یہ سامنے والا ہمیں چڑھانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے کہ ہم نے جو بات کہی اس سے الٹ کر رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے پھر بھی الٹ کر رہا ہے اس کام کو۔ کتنی جھنجھلاہٹ آتی ہے، کتنی ناراضگی ہوتی ہے ہمیں۔ بی بی سیدہ کہہ رہی ہیں کہ نامحرم نہ دیکھے، ہم خود لگا رہے ہیں، ہم فیس بک پہ لگا رہے ہیں، ہم جو ہیں اپنی ڈی پیز پہ لگا رہے ہیں، تو کبھی ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ یعنی فقہی احکام کو الگ رکھتے ہیں کہ واجبات کے مسائل کے عورت پہ واجب ہے کہ حجاب کرے اور گھر سے باہر جاتے وقت، مگر یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بی بی سیدہ کہہ رہی ہیں کہ نامحرم نہ دیکھے اور ہم لگا رہے ہیں فیس بک پہ ڈی پیز پہ، اور پھر دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنے میک اپ کے ساتھ صرف ایک شیلا ہو اور اتنا میک اپ بھرپور کیا ہوا ہو اس کے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے۔ ایک تو دیکھیں میک اپ ہو یا نہ ہو، بیوی کا فرمان یہ بی بی سیدہ کا کہ نامحرم نہ دیکھے، اب اس میں وہ شرط ہی ختم ہو گئی، وہ تو فقہی مسئلہ آ گیا، میک اپ اور نامحرم دیکھے اور کس حد تک دیکھے، اور واجبات کے اور حجاب کے مسائل، یہ تو بات ہو رہی ہے کہ نامحرم نہ دیکھے۔ تو تصویروں کو اپنے فیس بک پہ لگانا یہ تو ہمارے اپنے اختیار کی چیز ہے، ایسا تو نہیں کہیں ہم بی بی سیدہ کی اس بات پہ جری ہو رہے ہیں، یا نعوذ باللہ ہم ان کی بات کو اہمیت نہیں دے رہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ نامحرم نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔
تو وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے، وہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہم باہر جاتے ہیں، ہمیں معاملات کرنے ہوتے ہیں، گروسریز پہ جانا ہے، شاپنگ پہ جانا ہے، بچوں کے اسکول جاتے ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں، مگر حجاب میں جاتے ہیں، اس حد تک ہم فقہی مسئلے پہ بات نہیں کر رہے، مگر ہم تو خود لگا رہے ہیں، ہم خود لگا رہے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف ایک توجہ کی کر کیا رہے ہیں؟ ہم صرف یہ توجہ کرنی ہے اس طرف کہ ہم چاہتے یہی ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ ہوں، جنت میں ہوں، اعلیٰ مقام پر ہوں، اور معاملات ہمارے ایسے ہوتے ہیں۔ آج بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ جب آگے دیکھتے ہیں کہ سید ہیں، محب ہیں، شیعہ ہیں، مولا کے عزادار ہیں، اور کتنا علماء کرام نے ایام ازا میں بھی منع کیا کہ یوٹیوب پہ اس پہ اپنی گناہوں کی، مرثیوں کی مت اس کو جو ہے شیئر کیجیے آپ لوگ، مگر ہم توجہ ہی نہیں کر پاتے۔ دوبارہ سوچا کہ ایک ذہن میں تھا یہ کہ اس کو بھی ضرور اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ بیوی کا فرمان تھا، اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے ایام میں، شاید کسی کے دل پہ اثر ہو، شاید کوئی حضرت حر جیسا معجزہ کسی کے ساتھ ہو جائے انشاءاللہ، تو اس طرف توجہ کرائی۔ اب آج کا تبرک یہ ہے کہ کبھی کسی کو ایسا لگے کہ اس کی دعاؤں میں رکاوٹ آ رہی ہے، حاجتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کے لیے یہ کہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ اپنے قنوت میں جب ہم قنوت پڑھتے ہیں تو قنوت میں مانگی ہی دعائیں جاتی ہیں، اس میں بہت ساری دعائیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، والدین کے لیے۔ اور پھر جب ہم نماز ختم کریں یا نماز کے اوقات میں جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد اپنی واجب نماز کو، اپنے قضا نمازیں بھی، جو اپنے مستحب نمازیں بھی، ہم اپنے والدین کو، پہلے تو یہی کہ سب طریقۂ کار الحمدللہ ہم اتنا اب سیکھ چکے ہیں کہ پہلے رسول خدا مولا علی اور 14 معصومین کو ہدیہ کرتے ہیں، پھر کل ارواح مومنین مومنات کو اس کو ہدیہ کرتے ہیں، پھر اپنے بالخصوص والدین کو۔ جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ حاجت میں رکاوٹ ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، بار بار دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس میں اپنی حاجتوں کو بہترین طریقے سے قبول کروانے کے لیے ماں باپ کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ اسی میں یہ چیز بھی ایڈ کر دیں کہ اولاد اگر نافرمانی کرے اور پریشان کرتی ہے تو ضرور جو ہے ہمیں، یعنی جن کے بچے نافرمانی کرتے ہیں، ان ماں باپ کو اپنے ماں باپ کے حوالے سے توجہ کرنی چاہیے کہ کبھی ہم نے ان کے ساتھ نافرمانی کی ہو، کبھی ان کے سمجھیں ان کے حق میں کبھی کوتاہی کر دی ہو، تو یہ بھی جو ہے علماء کہتے ہیں کہ اس چیز پہ بھی توجہ کرنی چاہیے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے اپنے بچے نافرمان ہو رہے ہوں تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی ہو، اس کے لیے توبہ اور استغفار کی جائے، اور حاجتیں دعائیں قبول ہونے کے لیے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھنا اور ان کے گناہوں کی مغفرت، چاہے زندہ ہیں چاہے مرحوم ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، تو دیکھیں بہت تیزی کے ساتھ حاجتیں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔